اللہ تعالیٰ کے بابرکت پیارے ناموں میں ایک نام ہے الہادی. الہادی راہ دکھانے والا، راستہ بتانے والا یا پھر ہدایت دینے والا. الہادی. اللہ تعالیٰ نے اس نام کو قرآن حکیم میں 2 جگہوں پر ذکر کیا ہے. پہلی جگہ سورہ الحج آیت نمبر 54 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہادی ہے، ہدایت دینے والا ہے، راہ دکھانے والا ہے. الذین آمنوا ان کو جو ایمان لائے. کس چیز کی راہ؟ الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی، سیدھے راستے کی راہ دکھانے والا. ہادی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور وہ بھی ایمان والوں کو. اور یہ نام دوسری جگہ جو آیا ہے وہ ہے سورہ الفرقان آیت نمبر 31 کے اندر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. بلا شبہ تمہارا پروردگار، تمہارا رب یعنی اللہ، ہادین راہ دکھلانے میں، وَنَصِيرًا اور مددگار کے طور پر، دونوں طور پر کافی ہے. وَكَفَى بِرَبِّكَ تمہارا رب کافی ہے، ہادین ہدایت دکھانے کے طور پر، وَنَصِيرًا اور مدد کرنے کے طور پر، یعنی مدد کرنے کے لیے اور ہدایت دینے کے لیے کافی ہے. تو یہ 2 مقام ہے یا 2 جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے الہادی یعنی راہ دکھلانے والا، راستہ بتانے والے کا تذکرہ کیا ہے. اب اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الہادی اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں راہ دکھلانے والا، راستہ بتانے والا یا ہدایت دینے والا. تو الہادی کہتے ہیں هو الذی یہدی، وہ شخصیت یا وہ ہستی جو اپنے بندوں کو راہ بتاتی ہے. یہدی عبادہ، جو اپنے بندوں کو راہ دکھاتی ہے، راستہ بتاتی ہے. وَيُرْشِدُهُمْ اور ان کی رہنمائی کرتی ہے. إِلَى مَا فِيهِ ان تمام چیزوں کی طرف یا ان تمام چیزوں کی راہ دکھاتی ہے کہ جن چیزوں کے اندر بندوں کی کامیابی ہے. بندوں کی کامیابی دنیا اور آخرت میں کہاں ہے، ان تمام چیزوں کی راہ دکھانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ معنی ہوتا ہے. اور ہادی کہتے ہیں اس شخصیت کو یا اس ہستی کو کہ جس کے ہدایت دینے سے ہی، جس کے ہدایت دینے سے ہی جو بھی اس کے دوست ہوتے ہیں یا اس کو ماننے والے ہوتے ہیں انہیں ہدایت ملتی ہے اس کی اطاعت کی اور اس کی رضا کی. یعنی اس کو کیسے خوش کیا جائے، اس کو کیسے راضی کیا جائے اور اس کا کہا کیسے مانا جائے، اسی کی ہدایت سے ہی ممکن ہوتا ہے. اور کہتے ہیں ہادی کہتے ہیں اس شخصیت کو، اس ہستی کو کہ جس کے ہدایت دینے سے ہی، جس کی راہ دکھلانے سے ہی جتنے حیوانات پائے جاتے ہیں انہیں ہدایت ملتی ہے، انہیں راہ ملتی ہے ان تمام چیزوں کی جو ان کے لیے اچھی ہوتی ہے، تو وہ اسے اپنا لیتے ہیں اور بچ جاتے ہیں ان تمام چیزوں سے جو انہیں نقصان پہنچاتی ہے. جانوروں کو، حیوانات کو بھی انہیں کیا ان کے لیے نفع بخش ہے اور کیا ان کے لیے نقصان دہ ہے، یہ سب کس نے بتایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. وہ انہی چیزوں کی طرف جاتے ہیں جو ان کو فائدہ دیتی ہے، ان چیزوں کی طرف نہیں جاتے ہیں جو انہیں نقصان دیتی ہے. تو یہ ساری کی ساری جو ہدایت انہیں ملی ہے یہ سب الہادی کے معنی میں آتی ہے، یعنی یہ ساری چیزیں اللہ ہی کرنے والے ہیں. تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں گے اللہ نے تمام مخلوقات پیدا کی اور اس مخلوق کو جو ہدایت ملی ہے وہ بھی اللہ نے ہی عطا کر رکھی ہے. ساری مخلوق کو پیدا کیا اور اس کو ہدایت بھی اللہ تعالیٰ دی. جس طرح ہم سورۃ الاعلیٰ میں پڑھتے ہیں سبح اسم ربک الاعلیٰ، اے نبی تم جو ہے اپنے رب کی تسبیح بیان کرو. کون سا رب؟ الاعلیٰ، جو بہت بلند ہے. اور کیا ہے وہ؟ الذی خلق، جس نے تمام مخلوق پیدا کی. فسوا، اور ٹھیک ٹھاک پیدا کی. اس رب کی تعریف بیان کرو، تسبیح بیان کرو جو اعلیٰ ہے، بلند ہے، جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا. فسوا، ٹھیک ٹھاک پیدا کیا. والذی، اور وہ
قدرہ جس نے اندازہ لگایا مخلوق کا، تبدیل بنائی، فہدا بس ہدایت دی، اندازہ لگا کے تبدیل بنا کے انہیں ہدایت دی۔ اب یہ کون سی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ مخلوق کو دیتا ہے؟ تو ایک ہدایت ہوتی ہے عام ہدایت، عام راہ دکھانا۔ مطلب کیا ہے عام راہ دکھانے کا؟ یعنی مخلوق کو جو بھی صحیح چیز ہو سکتی ہے اس کی راہ دکھانا، ان کی مصلحتوں کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ اس کی راہ دکھانا، اور جس چیز کے لیے جو پیدا کیا گیا ہے اسے تیار کرنا، اسے مہیا کرنا، یہ معنی ہے۔ تو یہ ایک ہدایت عام جو سب کو ملی ہوئی ہے، سب کو ملی ہوئی ہے، اس کی وضاحت بھی ہم کریں گے۔ اور ایک ہوتا ہے ہدایت البیان۔ یاد رکھیے اللہ کی ہدایت کی کئی ایک معنی ہیں اور کئی ایک طرح کی ہدایت ہوتی ہے۔ ایک ہدایت عام، بچہ دیکھیے جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اسے بھوک لگتی ہے، بھوک لگتی ہی نہیں لگتی، اور پھر بھوک لگتی ہے تو اس کا رزق جہاں ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے، اس کا رزق جہاں ہے وہ وہاں۔ یہ اس کو کس نے بتایا؟ کسی مخلوق نے اس کو سکھایا؟ نہیں سکھایا۔ ایسے ہی جانوروں کی جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ کے پیدا ہوتے انہیں بھی بھوک لگتی، ان کا رزق جہاں ہوتا ہے ان کی ماں کے پاس وہ پہنچ جاتا ہے، وہ اسی چیز کو لگتی ہے۔ یہ ہدایت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی۔ تو یہ عام ہدایت ہوتی ہے۔ ایک ہدایت ہدایت البیان ہے، وہ کیا ہے کہ صحیح اور غلط بتا دینا، صرف بتا دینا یہ صحیح یہ غلط ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ اس میں کیا آتا ہے؟ اس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی بندوں کو یہ بتانے کے لیے کون سی راہ صحیح ہے اور کون سی راہ غلط ہے۔ ہم کو پتا ہوگا جبھی تو کر سکتے ہیں کہ غلط سے بچیں گے اور صحیح کو اپنائیں گے۔ اسی طرح اس میں آتا ہے رسولوں کو نازل اتارنا، رسولوں کو بھیجنا، کتابیں نازل کرنا، اتارنا، رسولوں کو بھیجنا، یہ کیا ہے؟ ہدایت البیان ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ نہیں کرتا تو ہمیں کیسے معلوم پڑتا ہدایت کیا ہے؟ ہمیں کیسے معلوم پڑتا کہ یہ اللہ کی راہ ہے؟ ہمیں کیسے معلوم پڑتا یہ شیطان کی راہ ہے؟ اسی طرح قوانین مقرر کرنا، شریعت نازل کرنا، حلال اور حرام کیا ہے یہ بتا دینا، اس کو ہدایت البیان کہتے ہیں۔ ابھی ہدایت دینے کی بات نہیں ہے، ابھی صرف بتا دینا۔ جیسے کسی کو بتا دیا جائے کہ یہ راستہ فلاں جگہ جاتا ہے، یہ راستہ فلاں جگہ، یہ بتا دینے کو کیا کہتے ہیں؟ گائیڈ کر دینا، رہنمائی کر دینا، بتا دینا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا آتا ہے؟ دین کی اصولی چیزیں بتا دینا اور جو اس کی فروعات وہ بتا دینا کہ یہ بہت بنیاد ہے اور یہ دوسرے درجے کی چیز ہے، یا یہ بتا دینا کہ یہ سیدھا راستہ ہے جو کہاں جاتا ہے؟ اللہ کی رضا کی طرف جاتا ہے اور اس کے ثواب کی طرف جاتا ہے۔ اور ان راستوں کو بھی بتا دینا کہ جن راستوں جو راستے ایسے ہیں کہ جو غلط راستے ہیں تاکہ بندے اس سے بچ سکیں۔ اور اسی طرح اس ہدایت میں وہ بھی ہدایت آتی ہے کہ ایمان والے بندوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے توفیق اور ایمان کی۔ دیکھیے یہ تیسری ہدایت ہے۔ یہ کون سی ہدایت ہے؟ تیسری ہدایت۔ اچھا راستہ بتا دیا لیکن اس پہ چلنے کی جو ہدایت ہے وہ مومنوں کو ملتی ہے، یعنی ایمان والے جب ایمان لے آتے ہیں تو ایمان لانا یہ ایک ہدایت ہے، اور پھر ایمان لانے کے بعد نیکیاں کرنے لگنا اس کو ہدایت توفیق کہتے ہیں۔ ایک آدمی کو سب پتہ ہے یہ صحیح ہے غلط ہے، لیکن صحیح کو اپناتا ہے نہیں اپناتا، غلط سے بچتا ہے نہیں بچتا، یعنی اس کو یہ ہدایت تو عام ہدایت تو مل گئی ہے، دوسری ہدایت اس کو معلوم بھی ہو گیا، تیسری ہدایت جو اہم ہدایت ہے وہ نہیں ملی ہوتی، توفیق مل جانا۔ ایک آدمی کو معلوم ہے 2 رکعت پڑھنے پہ اتنا ثواب ہے لیکن نہیں پڑھتا تو کر نہیں لیا نا ابھی تک، یہ ہدایت توفیق ہوتی ہے نہیں ملتی، یہ ایمان والوں کو ملتی ہے، اطاعت کرنے والے کو ملتی ہے۔ اور ایک چوتھی ہدایت ہوتی ہے، وہ ہدایت کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ انہیں بتاتا ہے ایمان والوں کو، جو ایمان والے ہوتے ہیں نیکی کرنے والے، کہ جنت میں لے جاتا ہے کہ جنت تمہاری منزل ہے، اور اسی طرح دنیا میں جنت میں جانے کی راہیں بتاتا ہے، راستے بتاتا ہے، یہ تمام چیزیں استعمال۔ اور اس کے بالمقابل جو ہدایت نہیں اپناتا ہے، ایمان نہیں لاتا، نیکیوں پر نہیں چلتا، تو انہیں یہ بتاتا ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد تمہیں جہنم ہوگی، تمہاری منزل جہنم ہے، اور اسی طرح جو ہے ان کو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ یہ چوتھی ہدایت ہے، ایمان والوں کو جنت میں اور جو ایمان نہیں لاتے ان کو جہنم میں، یا معصیت کرنے والوں کو جہنم میں۔ تو یہ چوتھی ہدایت ہے۔ تو 4 ہدایت ہو گیا، الہادی کا معنی 4 ہو گیا۔ نمبر 1 عام ہدایت،
یعنی بندوں کو جو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، جو بھی اچھی چیزیں اس کی طرف رہنمائی کر دینا، یہ سب کے ساتھ ہے۔ دوسری ہدایت کیا بتائی تھی ہم نے؟ ہدایت البیان ہے، بتا دینا صحیح کیا غلط کیا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں تھی، کتابوں کو نازل کرنا، رسولوں کو بھیجنا، قوانین قاعدے قانون بنانا، دین کے جو ہے بنیادی چیزوں کو بتانا، ان راستوں کو بتانا جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، ان راستوں کو بتانا